یہ ہو گیا بھائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حالات سازگار کر دے، حافظ ہو اور پھر اللہ بنا دے اسے عاصم مقیم، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حافظ کیا کرتا ہے۔ آدھی رات کو بندے کا اٹھ کر نفل پڑھنا اور پھر نوجوانوں کو جس جگہ معمور کیا ہے اپنے فوجیوں کو وہاں محلوں کا دورہ کرنا، اور پھر صبح کی نماز بعد نماز خود پڑھانا، اور پھر دعا کروا کے اپنے ببر شہروں کو تھاپی دے کے کہنا کہ جاؤ آپ حملہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق، تو آدھے گھنٹے کے اندر وہ نتائج ملتے ہیں جو سال میں انڈیا کی آدھے گھنٹے کے اندر چیخیں نکل گئی۔ وہ پاکستان جس کو دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہتی تھی، یہ پاکستان جس کے وزیر کے ساتھ سلام بھی نہیں لینا کو گوارا کرتا تھا، کیوں؟ کہیں ہم سے قرضہ نہ مانگے۔ لیکن جب انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے اور آدھے گھنٹے میں پورے انڈیا کو اس طرح ہلا کے رکھ لیا کہ ٹرمپ جیسے ان کے جو ہواری تھے وہ اس بات سے مجبور ہو گئے کہ جنگ بندی کر دو، اب فائر نہیں کرنا کسی نے، اب روک لو جنگ کو، اور اسی آدھے گھنٹے کا نتیجہ ہے پوری دنیا کے اوپر رزلٹ کیا ملا ہے؟ پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 سپر فوج ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ برطانیہ میں جب مشقیں ہوئی ہیں اور کمپٹیشن ہوا ہے جہازوں کا، پاکستان کے بھی یہاں سے طیارے گئے، سب سے پہلا اعزاز تو یہ پاکستان کو مل گیا کہ پتہ نہیں 10-12 گھنٹے کا سفر تھا جس کو طے کرنے کے لیے درمیان میں سٹے کرنا پڑتا تھا، پاکستان کے طیارے نے، اس پائلٹ نے، اللہ نے اس کو توفیق اور ہمت دی، پاکستان سے اڑایا، برطانیہ میں جا کے رہنا ہے۔ اسی بات کے اوپر پوری دنیا چل کر حیران رہ گئی، اور یار اتنے جو دلیر آدمی، اتنے یہ جفاکش لوگ ہیں کہ ایک ہی اڑان کے اندر پاکستان سے یہ برطانیہ پہنچ گئے۔ اور پھر کہاں پہ جب جہازوں کی نمائش جاری تھی نا، تو سب سے زیادہ کیا راشد آئی پاکستانی طیارے کے بعد، باقی سب طیارے بالکل کھڑے تھے نجل پاکستان کا جو طیارہ تھا اور اس کے پائلٹ تھے یا پاکستان کے متعلقہ جو وہاں پہ افسران بالا تھے، ان کا انٹرویو کرنے کے لیے پوری دنیا کے جو قابل ہیں وہ بھاگ کے آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ حافظ بنائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت عطا کر دے تو پھر انشاءاللہ اس کی رحمت اسی طرح۔ اور قیامت والے دن جب انسان اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے حافظ کی اور اس کے والدین کی عزت افزائی ہوگی کہ حافظ کے والدین کو بہترین ایک لباس پہنایا جائے گا اور اس کی چمک اتنی ہوگی جس کے سامنے لوگ کھڑا ہو سکیں، اور پھر حافظ سے کہا جائے گا، حافظ صاحب کو میری کتاب کو یاد کرنے والے میرے پیارے، اقرا برتقی ورتل کما کا ترتل فی الدنیا فإن منزلۃ عند آخر آیات تقرأها۔ اب یہ قرآن مجید پڑھنا جس طرح تم نے یاد کیا تھا اپنے ساتھ سے، جس طریقے کے ساتھ یاد کیا تھا ترتیل کے ساتھ، تلفظ ضرور کے مخارج کے ساتھ، اب اس طرح پڑھنا پوری لے کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، اب اس کو پڑھتا جا اور مسائل طے کرتا جا۔ جس جگہ پہ قرآن مجید کا حرف آخر ہوگا تیری تلاوت کا انتظام ہوگا، اللہ نے کہا پہ تیرا مقام ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے جو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں، اس کے ساتھ لو لگاتے ہیں، اللہ پاک ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیر کر دیتے ہیں۔ یہی مثال پاکستان والی اس پہ بھی ہے۔ اللہ کے اس بندے نے قرآن مجید کے حفظ والا حق ادا کیا
اور کئی دنوں سے وہ جو تقاریر کر رہا تھا نا، ان تقاریر کے اندر قرآن مجید کی آیتیں کوٹ کر کر کے وہ درس دے رہا تھا۔ اللہ نے اس کی برکت سے یہ نوازا ہے کہ ساری دنیا کے اوپر پاکستان کا اور پھر خصوصاً اس آسم منیر کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور باقی جو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ پہلا جنرل ایوب، جس کو فیلڈ مارشل کا لقب دلوایا گیا، اور یہ دوسرا بندہ ہے جس کو سب نے بخوشی فیلڈ مارشل کا لقب دے کر تمغے عطا کیے کہ یہ پوری زندگی کے لیے پاکستان کی فوج کا سربراہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بدلے ملتے ہیں جب انسان اللہ کا ہوتا ہے۔ بھئی آپ سارے ساتھی، ہم بھی اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ انسانوں کے اندر سکم کمزوریاں ہوتی ہیں، تو ان سکم کمزوریوں کو جو انسان کے اندر اللہ کی طرف سے ہی پیدا کی گئی ہیں، ان کو صرف نظر کرتے ہوئے انسان کی جو اچھائیاں خوبیاں اور بہتریاں ہیں نا، ان کے ذریعے دیکھ کر انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق قرآن رکھے، اور دین کو دین سمجھ کر اللہ رب العزت کا خاص فضل اپنے اوپر سمجھے، اور دین کو پڑھ کر یاد کر کے لوگوں تک پہنچا کر اپنا فریضہ ادا کرے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔